الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ نماز کے احکام سے وضو کا طریقہ اس کا درس ہو رہا تھا، تو اسے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے درس دیتا ہوں اور تمام مسلمانوں کے ایصال ثواب کے لیے، اور جو کچھ اس میں بیان ہوا انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ آپ بھی اس پر عمل کرنے کی نیت کر لیں اور اس کو آگے پہنچانے کی بھی نیت کر لیں، اللہ رب العزت کی رضا کی نیت بھی آپ کر لیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے، سارا بدن پاک ہو گیا۔ دو حدیثوں کا خلاصہ ہے کہ جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا اس کا سر سے پاؤں تک سارا جسم پاک ہو گیا، اور جس نے بغیر بسم اللہ کہے وضو کیا اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنے پر پانی گزرا۔ باوضو سونے کی فضیلت۔ حدیث پاک میں ہے کہ باوضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے، باوضو مرنے والا شہید ہے۔ مدینے کے تاجدار نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، بیٹا اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت علیہ السلام جس بندے کی روح حالت وضو میں قبض کرتا ہے اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ باوضو رہنا مستحب ہے۔ مصیبتوں سے حفاظت کا نسخہ۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ اگر بے وضو ہونے کی صورت میں تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو خود اپنے آپ کو ملامت کرنا۔ ہمیشہ باوضو رہنا اسلام کی سنت ہے۔ احمد رضا کے 7 حروف کی نسبت سے ہر وقت باوضو رہنے کے 7 فضائل۔ میرے آقا امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بعض عارفین رحمہ اللہ نے فرمایا، جو ہمیشہ باوضو رہے اللہ تعالیٰ اس کو 7 فضیلتوں سے مشرف فرمائے گا۔ نمبر 1، ملائکہ اس کی صحبت میں رغبت کریں۔ نمبر 2، قلم اس کی نیکیاں لکھتا رہے۔ نمبر 3، اس کے اعضاء تسبیح کرتے رہیں۔ نمبر 4، اس سے تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو۔ نمبر 5، جب سوئے اللہ تعالیٰ کچھ فرشتے بھیجے کہ جن و انس کے شر سے اس کی حفاظت کریں۔ نمبر 6، سکرات موت اس پر آسان ہو۔ نمبر 7، جب تک باوضو ہو امان الہی میں رہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ساتوں کی ساتوں جو یہاں پر فضیلتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ دگنا ثواب۔ یقیناً سردی، تھکن یا نزلہ، زکام، درد سر اور بیماری میں وضو کرنا دشوار ہوتا ہے، مگر پھر بھی کوئی ایسے وقت وضو کرے جب کہ وضو کرنا دشوار ہو تو اس کو بحکم حدیث دگنا ثواب ملے گا۔ الحمدللہ یہ درس ہم نے پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں جو بھی فضائل بیان ہوئے ہیں ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر وقت کوشش کرنی چاہیے کہ باوضو رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل جب باوضو رہیں گے تو ذکر اذکار کرنے کا بھی دل کرے گا، اور اس کی برکتیں جب حاصل ہوں گی تو انشاءاللہ عز و جل اللہ عز و جل ہم پر فضل و کرم فرمائے گا، اور اگر موت اس حالت میں آ جائے گی تو انشاءاللہ جو ہے وہ اس وقت موت کی سختیوں میں آسانی ہوگی،
اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور کلمہ پڑھنے کی بھی سعادت حاصل ہو جائے اور ایمان کے ساتھ عافیت کے ساتھ اس دنیا سے جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔